दरगाह के उर्स के टाइम पे दो ग्रुपों में तसादुम हो गया। डीजे रखना या डीजे नहीं रखना, इस बात को लेकर तसादुम हुआ और दो लोग उसमें हलाक हो गए, कई सारे ज़ख्मी भी हो गए। एक कलमा गो कौम होने के बावजूद भी अगर डीजे के मसले पे इतनी खुनम खानी हो सकती है या मारा मारी हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा सबक है कि हम किस सिमत में हमारी कौम जा रही। पुलिस की सरपरस्ती में जो गैर क़ानूनी काम होता है वो अच्छी तरीके से क़ानूनी तौर पे अच्छा चलता है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि फ़िल वक़्त दिन दहाड़े जो आवाम को लूट रहा है वो पुलिस है। एक दिन में जो चालाना से आमदनी हो रही है वो 15 से 18 लाख हो रही है। अगर आप पत्थर से किसी कुत्ते को मारें तो कुत्ता जाके इंसान के पीछे, जैसा कुत्ता इंसान को कतरने दौड़ता है, यहाँ पे पुलिस को बीच में रख के पत्थर को कतरने लगा रहे हैं। ये ऐसी तो चाल हो रही है और हम अपने आप में उलझ के रह जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की आवाम में सोना जमा के रखने की जो मिक़दार बताई गई है वो 24,000 टन है, और 24,000 टन को जब तक के मार्केट में नहीं लाया जाएगा, मार्केट उरूज पर नहीं पहुंचेगी। देखिए आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र इस हफ्ते शाम 7:30 बजे और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ सियासत टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते में एक बदबख्ताना वाक़या पेश आया। आदिलाबाद जो हैदराबाद से तकरीबन 290 किलोमीटर दूर है, वहाँ की एक इचोड़ा मंडल में एक वाक़या पेश आया। उसकी तशरीह करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ना हिंदू राष्ट्र, बीजेपी, मोदी साहब, ये सब हमारे सामने एक खिलौने के तौर पर रहेंगे। इसलिए कि ये जो वाक़या आया है, इससे ऐसा महसूस हो रहा कि पूरी कौम में क्या इतना संगीन मसला क्यों उलझ के आ रहा है। तफसील ऐसी है कि इचोड़ा मंडल में ये हुआ था कि एक दरगाह के उर्स के टाइम पे दो ग्रुपों में तसादुम हो गया। डीजे रखना या डीजे नहीं रखना, इस बात को लेकर तसादुम हुआ और दो लोग उसमें हलाक हो गए, कई सारे ज़ख्मी भी हो गए। एक कलमा गो कौम होने के बावजूद भी अगर डीजे के मसले पे इतनी खुनम खानी हो सकती है या मारा मारी हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा सबक है कि हम किस सिमत में हमारी कौम जा रही है, ये बात करना। अगरचे कि हिंदुस्तान को ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के दौर में हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, या इन सब को चीज़ों को अगर देखेंगे तो ये सब अपनी जगह है इंटॉलरेंस, लेकिन अगर हम अपने आप को ही नहीं संभाल सकते हैं तो फिर ये और ज़्यादा दूसरे बीजेपी हो या मोदी हो या अमित शाह हो या कोई और योगी हो, भोगी हो, बहरहाल हज़ारों नाम ऐसे हैं, उनको हम दुश्मन की निगाह से देखने की भी क्या ज़रूरत पड़ी जब हम ही अपने आप को मार लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी, या बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते ही अगर देखेंगे तो मिलाद जुलूस पर लाखों रुपए खर्च हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलाद जुलूस की मुखालिफत अगर कोई समझते हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मिलाद जुलूस के नाम पे जो आप सड़कों पे जो जुलूस निकाल के जो गैर इस्लामी हरकत किए हैं, डीजे हो या डीजे के बग़ैर हो या नारे लगाते हुए, इसके लिए क्या ये नहीं बेहतर होता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके कुछ गरीबों को, यकीनन बाज़ लोग गरीबों को भी खाना खिलाए, लेकिन जुलूस का जो ख़र्चा निकला था उसको भी अगर कम करके हम किसी की ऐसी किफ़ालत करते कि वो आइंदा साल ख़ुद अगर ज़कात देने के काबिल बन जाता तो उसका जो सवाब मिलता था वो पूरी कौम को ही मिलता था। मैं इस बात की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ कि यकीनन मिलाद का मौका है, मिलाद के मौके पे आप जितने दुरूद और सलाम सरकार की शान में पेश करेंगे वो आपके वास्ते काम में आ सकता, बजाय इसके कि सड़कों पे टोपी लगा के सड़कों पे रोक के गैर मुस्लिमों को, ख़ास तौर पे गैर मुस्लिमों को जो तकलीफ़ दी है आप, उससे पूरे कौम की एक छवि मुतासिर होती है। बजाय इसके चंद मुट्ठी भर लोग रोड पे निकले थे, लेकिन बात ये आती कि मुसलमान ये काम किए हैं। तो क्या हम नबी की सुन्नत पे अगर अमल करते तो इन सब चीज़ों को वो कर सकते। खैर बात यह है कि मैं यहाँ पे किसी बात की मुखालिफत या लोग ये समझेंगे कि मैं मसलकी झगड़े में पड़ा, मैं मसलकी झगड़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी जहाँ तक दादी और नानी का ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ शाह खामोश ख़ानदान से है, दरगाह के सिलसिले के हैं,
تو ان سے یہ سب چیز ہے. اور جہاں تک دادا کے خاندان کے تعلق سے یہ بات ہے تو مغل بادشاہ جو اورنگزیب گزرے ہیں ان کی بیٹی تھی زیب النساء. تو زیب النساء کو جب اورنگزیب حفظ کرانا چاہ رہے تھے تو اورنگزیب کی دعوت پہ دادا کے جو آبا و اجداد ہیں وہ 14 پیڑھی پہلے حیدرآباد کو بلکہ ہندوستان کو آئے تھے اور زیب النساء کو جب حفظ کرا دیے تو حفظ کرانے کے بعد جب واپس جانا چاہ رہے تھے تو مغل بادشاہ کی خواہش تھی کہ آپ میرے ملک میں رہیے، میرا ملک بہت حسین ہے، تو اس خواہش پہ یہاں پہ انہیں روکا گیا تھا. تو ان چیزوں کا دونوں چیز ہیں، مدینے سے بھی سلسلہ جڑتا ہے اور ددیال میں اگر جائیں گے تو صوفیہ کرام سے، بڑے بڑے بزرگان دین سے یہاں پہ بھی سلسلہ. بات یہ ہے کہ جو بنیادی مقصد ہے کہ ہم اگر سچے مسلمان بنتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو یہ آج کے زمانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. دوسری ایک بات ہے کہ یہ سب تو تھی کہ عادل آباد کا واقعہ اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو برائی آتی چلی جا رہی ہے یا جس کا تدارک ہونا ضروری ہے اور اصلاح ہونا ضروری ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے بیچ پیش آئیں، تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح مسلمان کی جو شبیہ ہونا چاہیے یا جو امیج ہونا چاہیے اس کو ہم پیش کرنے میں کامیاب اگر ہوتے ہیں تو یہ فرقہ پرستی بھی ختم ہو سکتی ہے. دوسرا ایک مسئلہ آیا ہے کہ آج جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چورستے پہ پولیس والا کیمرہ لے کر یا گاڑیوں کو روک کر تلاشی لے رہا ہے یا تلاشی کے نام پہ دستاویزات کو چیکنگ کر رہا ہے یا چالانات کے پیسوں کی وصولی کر رہا ہے. تو اگر اس سے پہلے بھی میں یہ کہا تھا کہ پولیس کی سرپرستی میں جو غیر قانونی کام ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے قانونی طور پہ اچھا چلتا ہے، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ فی الوقت دن دہاڑے جو عوام کو لوٹ رہا ہے وہ پولیس ہے. یقیناً پولیس، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پولیس کو گالی دے رہی ہے، لیکن پولیس کے پیچھے اگر دیکھیں گے تو مودی گورنمنٹ نے جو سینٹرل موٹر وہیکل ایکٹ کے نام پہ جو قانون بنا کے دیا ہے اس سے نہ صرف مرکزی حکومت بلکہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی مالا مال کر دیا جا رہا ہے. صرف حیدرآباد کی ہی بات کریں گے تو حیدرآباد میں تقریباً یومیہ ایک دن میں جو چالانات سے آمدنی ہو رہی ہے وہ 15 سے 18 لاکھ ہو رہی ہے. کسی دن عوام کی قسمت خراب رہی اور پولیس والوں کی قسمت اچھی رہی تو یہ 20 لاکھ تک بھی پہنچ جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے عوام کو ٹھگا جا رہا ہے. یہ موٹر وہیکل ایکٹ کے نام پہ یقیناً یہ قانون بنایا مودی گورنمنٹ نے، لیکن بدنام ہو رہی ہے پولیس. عوام یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ کس نے قانون بنایا ہے. یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر آپ پتھر سے کسی کتے کو ماریں تو کتا جا کے انسان کے پیچھے، جیسا کتا انسان کو کترنے دوڑتا ہے، یہاں پہ پولیس کو بیچ میں رکھ کے پتھر کو کترنے لگا رہے ہیں. یہ ایسی تو چال ہو رہی ہے اور ہم اپنے آپ میں الجھ کے رہ جا رہے ہیں. رہا سوال کووڈ کا، تو کووڈ میں اور ایک چیز جو ابھی فی الوقت بھکتوں کو یا دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، خیر ہم اس سے محفوظ ہیں اس لیے کہ نہ مسلمان کے پاس زیادہ دولت ہے، نہ زیادہ ذاتی گھر ہے، نہ زر اور زیور ہے. لیکن دوسرا ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ 24,000 ٹن سونا، یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی عوام میں کوئی مذہبی اعتبار سے ہو یا کوئی سیونگز کے نام پہ ہو، سونا جمع کے رکھنے کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ 24,000 ٹن ہے. اور 24,000 ٹن کو جب تک کہ مارکیٹ میں نہیں لایا جائے گا مارکیٹ عروج پر نہیں پہنچے گی. یہ ایک سوچ ہے جو بزنس مین کی ہے یا عالمی سازش بولیے آپ یا عالمی بڑے بڑے اداروں کی بولیے، یہ سونے کو باہر لانے کی ایک کوشش ہے جو فی الوقت بھکت یہ سمجھ رہا ہے کہ مودی گورنمنٹ ہے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے یا مسلمانوں کو اگر کوئی سبق سکھا سکتا ہے تو وہ مودی سکھا سکتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ 24,000 ٹن لوگوں کے گھروں سے جب باہر بکنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ کووڈ کے ٹائم پہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ بہت سارے لوگ جو اپنی جمع پونجی سونے کی شکل میں اپنے گھر میں سیو کر کے رکھے ہیں، محفوظ کر کے رکھے ہیں، فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے یا فائنینشیل سیونگز کے طور پہ رکھے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بیچنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ کس کا پیسہ جانے والا ہے یہ وقت ہی بتائے گا. اس لیے کہ ہمارے پاس تو نہ اتنا سونا ہے، نہ کلو میں سونا ہے، نہ گرام میں سونا ہے، تولے میں سونا ہے. لیکن
یہ پیسہ جب باہر نکلے گا تو آہستہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ بھکت کے آنکھوں پہ سے بھی پردہ ہٹے گا. عوام جو سونے میں اپنے پیسے کو چھپا کے رکھے ہیں وہ بھی جب بیچنے کی نوبت پہ آ جائیں گے تو جب ہو سکتا ہے کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ جب آپ بولیے کہ بغاوت کے طور پہ ہو یا بالکل ایک طرفہ مخالفت بی جے پی کی کر کے آگے نکلیں گے. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فی الوقت اصلاح کا دور ہے جہاں پہ ہم صحیح طور پہ اگر مسلمان بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پوری دنیا کو ایک اچھا امیج دے سکتے کہ مسلمان اس قسم کا آدمی مسلمان کہلایا جاتا ہے. اور آپسی اختلافات جو ہیں چاہے وہ ڈی جے کے نام پہ ہوں یا جلوس کے نام پہ ہوں کسی اور شکل میں ہوں اس کو ہم بھلا کر اگر پورے قوم کو صحیح طور پہ آگے بڑھانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو یہ وقت جیسا کہ جو سیئنگ تھی نیپولین کی دس ٹو شیل پاس اوے یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تکلیف دہ دور ہے فی الوقت کا یہ بھی گزر جائے گا. اس میں اگر ہم ہماری اصلاح کرتے ہیں تو آئندہ جو وقت بدل کے آئے گا اس میں ہم بہتر طریقے سے اپنی قوم کی ترقی کا ایک نشانہ بنا کر اچیو کر سکتے ہیں. انہی چند باتیں تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصلاح کریں, اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالتے ہوئے بہتر طریقے سے اپنی آئندہ نسل کی خاص طور پہ ان کو بچا کے رکھنے کے لیے ہم ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے پہل کرتے ہوئے اگر آگے بڑھتا ہے تو ہی ہم آگے کامیاب ہو سکتے ہیں. ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.